غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھارت کی طرف سے خود ساختہ مردم شماری کو مسترد کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کے ذاتی معاملات میں بے جا مداخلت قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، سید بشیر اندرابی، محمد یاسین عطائی، محمد یوسف نقاش اور دیگر قائدین نے سری نگر سے جاری اپنے الگ الگ بیانات میں مردم شماری کو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ حریت رہنماؤں نے گرفتاریوں، جعلی مقابلوں اور املاک کی ضبطی سمیت کئی دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود بھارت سے مکمل آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے فوری مداخلت اور تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر میں حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنما بلال صدیقی نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک پیغام میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں تنازع کشمیر کو پائیدار مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو آباد کر کے جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی مودی حکومت کی کوششوں کی مذمت کی، جو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بارہمولہ قصبے میں بھارتی پولیس نے 2 کشمیری نوجوانوں فیاض احمد اور سفیر احمد بٹ کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں پر اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کا الزام لگایا گیا ہے۔ انہیں جموں کی کوٹ بلوال جیل میں قید کیا گیا۔ ادھر بھارتی پولیس نے ضلع بڑگام کے علاقے ماگام میں ایک کشمیری نوجوان محمد رمضان میر کا رہائشی مکان ضبط کر لیا۔ کشمیری نوجوان کا مکان غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ڈاکومنٹیشن سینٹر کے سربراہ پروفیسر فرحان علی نے سری نگر میں کہا ہے کہ جنوری مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل عام کے واقعات کا مہینہ ہے، کیونکہ بھارتی فوجیوں نے 1989 سے اسی مہینے میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیے۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے مستقل ارکان پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی منفی، معاندانہ اور رجت پسندانہ پالیسیوں سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کا سامنا کرنے والے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔